اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام محرم الحرام ہے اور آج 8 محرم 1445 ہجری ہے۔ یہ دن پاک و ہند میں اکثر علاقوں میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ قدیم الایام سے ذاکرین کرام نے ایک اسلوب اور ایک طریقے کے مطابق، چونکہ ظاہر ہے کہ شہادت عاشورہ کے دن واقع ہوئی ہے اور سب جو عظیم شخصیات تھے ان سب کی شہادتیں واقع ہوئی، تو ظاہر ہے کہ عاشورہ اور ایک دن اس میں سب شہداء کی حالات زندگی، ان کے فضائل اور ان کے مصائب ذکر نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے ایک طریقے کے مطابق اس محرم الحرام کے 10 ایام میں کچھ دن جو ہے، یعنی مثلا ایک دن کو ایک شہزادے کے ساتھ منسوب کر دیا، اگلا دن جو ہے وہ اور ایک اور شہزادے کے ساتھ، جس میں سے نہایت ہی جو اہمیت کے حامل ہے اور اس کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اس میں سے ایک حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے۔ 8 محرم کا دن، اور بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دن بھی منسوب ہو جائے، لیکن اکثر علاقوں میں پاک و ہند میں چونکہ جو عزاداری کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ ہندوستان قدیم جہاں پر امام بارگاہیں اور ان چیزوں کا سلسلہ تھا، یعنی وہیں سے ہی عزاداری جو پاک و ہند میں مشہور ہوئی ہے، باقی علاقوں میں بھی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کی عزاداری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تو یہ وہیں سے شروع، بلکہ خود طوفان البقاء میں جو بادشاہ ہندوستان جو اس دور میں تھے سلطان قیس، اس کا ذکر موجود ہے، اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب شکار کے لیے سلطان گئے ہوئے تھے تو پھر اس واقعے کو جا کے بحور الغمام میں بھی اسی روایت سے جو طوفان البقاء جوہری کی روایت ہے، مرزا ابراہیم جوہری کی روایت کے مطابق اس کو پھر بحور الغمام میں بھی نقل کیا، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سلطان قیس جو ہے وہ عاشورہ کا دن تھا، اس کی کبھی ملاقات سید شہداء سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو پتہ یہ تھا کہ اس زمانے کے جو امام ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی جیسے ہمیں آج کے اس دور میں اظہر من الشمس ہے ہمارے لیے کہ ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کی ملاقات امام سے نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کے امام سے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس دور کے امام کون ہے۔ مسافت دور تھی اس قسم کی جیسے آج کے اس دور میں ہے، تو اس طریقے کے کوئی ایسے حالات نہیں تھے۔ سلطان قیس سن 61 ہجری بروز جمعہ جنگل میں گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، وہاں شیر نے جا کے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ روایت طوفان البقاء میں موجود ہے۔ شیر نے حملہ کر دیا، اور شیر کا حملہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مصیبت آ جائے اور مصیبت بھی موت والی مصیبت آ جائے تو ظاہر ہے کہ امام الوقت کو ہی پکارنا جاتا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ جو ہوتا ہے اسی کو پکارنا ہوتا ہے، اور کس کو پکاریں گے؟ تو اس نے جو ہے آواز دی، یا حسین ادرکنی، یا یہ آواز کا کہنا تھا، یہ دقیقاً وہی وقت تھا، کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ دقیقاً وہی وقت تھا کہ سید شہداء علیہ السلام اپنی شہادت کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، یعنی سب کی شہادت واقع ہوئی تھی، سید شہداء علیہ السلام بھی شہادت کے قریب تھے، جسم مبارک پر زخم، اور اس حالت میں
अचानक सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम चूंकि इमामुल वक्त थे, सुल्तान कैस की आवाज़ पे हिंदुस्तान के उस जंगल में पहुंच गए और उस शेर को मना कर दिया। शेर ने इमाम को देखा, अपना सर इमाम के कदमों में रख दिया और वहां से चले गए। तो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और सुल्तान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उसमें से एक ये था कि सुल्तान ने तकाजा किया कि मुझे नुसरत का मौका दिया जाए। तो इमाम ने फरमाया कि मेरी नुसरत यह है कि आप जाके आज़ादारी का सिलसिला शुरू कर लो, मेरी शहादत वाक़या होने वाली है। अल्लाह अकबर। कुछ उलमा का कहना यह है कि सुल्तान कैस ने सबसे पहले जो है ये सिलसिला जारी कर दिया था, कुछ उलमा का कहना यह है। और कुछ का बाकी भी बहुत सारे, फिर जो सिलसिला आज़ादारी का जो चला है पाक व हिंद में, हिंदुस्तान कदीम में, तो ये उमरा, नवाब, ये बड़े लोग जो थे इन्होंने सिलसिला चलाया है। इमाम बारगाह तामीर की है। लखनऊ की बड़ी इमाम बारगाह मशहूर है, जिसको बड़ी इमाम बारगाह कहते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा। और हमने सुना है, बहरहाल ये तो तशखीस जो है अहले लखनऊ बेहतर तरीके से तशखीस कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सुना था कि वहाँ पर 12 मिंबरें होती है और 12 मिंबरों पर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता था उस ज़माने में, अभी भी होता होगा। तो जो बड़ा इमाम बारगाह है, बड़ा इमाम बाड़ा मशहूर है लखनऊ का। इसी अलावा जो दूसरी इमाम बारगाहें हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पर भी ये सिलसिला आज़ादारी और नवाबीन ने बड़ी, मसलन मैं एक उसमें से एक नवाब का नाम लेता हूँ, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ के साथ, उस्मान अली खान, हैदराबाद दक्कन में इस नवाब ने, इन्होंने बड़ी खिदमती की है दीन की। आज करबला में हम उनका नाम ले रहे हैं दुआ के साथ, अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। उस्मान अली खान, इमाम बारगाह उनकी है हैदराबाद दक्कन में। लाहौर में भी जो नवाब हजरात थे उन्होंने बड़ी खिदमती की है। उलमा ने, देखें उलमा का किरदार तो रहा, उलमा का किरदार रहा, उसके अलावा बुजुर्गान का किरदार रहा, लेकिन उनको जो एक रास्ता जो हमवार करना होता है ना, उसके लिए भी यारों की ज़रूरत होती है, मददगारों की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने ये किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने सारा कुछ, वो सारा निज़ाम है, गैबी इमदाद भी है, लेकिन इन्होंने भी अपनी कोशिश बहरहाल की है इमाम बारगाहों को तामीर करके। चूँकि ज़ाहिर है कि काफ़ी ख़र्चा होना है इमाम बारगाहों पर। आज के इस दौर में ख़र्चा होता है, आज के दौर में तो पैसे भी है, सब कुछ है। उस ज़माने में ऐसे पैसे नहीं हुआ करते थे, मुश्किलात का दौर था। तो सिलसिला ये रहा। और बुजुर्गान में से जो अवाखिर के उलमा में से हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, यानी इन्होंने जो ख़ास तरीके से इनके फरमाइशात हुआ करते थे, और ख़ास जब किसी को उनके पास जब लोग आते थे तो यही फरमाते थे कि इमाम बारगाह को तामीर कर लो, आपके इलाके में इमाम बारगाह है कि नहीं है। कहते थे है या नहीं है, जब नहीं होती थी वो कहते थे आप लोग इमाम बारगाह को तामीर करो। और ये सिलसिला जो है उलमा का, ये यानी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के गम को फ़रोग़ देना, ये जो फ़हीम उलमा थे, जो समझ चुके थे, उनको ये जो जिनके ऊपर ख़ास अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की नज़र करम उनके ऊपर हो चुकी थी, उनको पता था कि राज जो है वो यही है, राज जो है वो यही है, और कोई तरीका नहीं है। नमाज बरगुजार करना, नमाज जमात बरगुजार करना, आप जाके खिदमत में अर्ज़ करूं, अपने आप को बहुत आला सतह का सियासी बना देना और ये करना, और बहुत बड़ा मुतफक्किर, बहुत बड़ा, ये जो भी आप करेंगे ना, उलमाए इज़ाम को अंदाज़ा हो गया था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। समझ आई बात की। अब इस दौर में हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अब यहां से हमें अंदाज़ा होगा। ये बस हमारे पास एक पैमाना है ना, एक पैमाना हमारे पास, बहुत सारे, मैं कितने की मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। हज़रत आखुंद खुरासानी रिज़वानुल्लाह ताला साहिब किफ़ाया, उनकी जब वो दुनिया से रहलत फरमा गए, साहिब किफ़ाया बहुत बड़ी शख्सियत है। तो ज़िंदगी में चूंकि वो ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से परमानेंट ज़ाकिर नहीं थे, लेकिन एक दफ़ा उसने कही
کوئی چند دن یا ایک دن اس نے ذکر امام حسین علیہ السلام کیا تھا. جب خواب میں کسی کو ملے ہے تو وہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ سید شہداء، انہوں نے دیکھا کہ بڑی نورانی ہے، بڑا مرتبہ ہے آخوند خراسانی کا. تو اس شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا آپ کی جو دروس ہے اور جو علمی خدمات ہے اس کی وجہ سے ہے؟ آخوند نے فرمایا نہیں، دوسری چیزیں بیان کی آپ نے، جو ہے کتابیں جو لکھی ہے اس کے بدلے میں ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا کس چیز کے بدلے میں؟ فرمایا ایک دن ذکر سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں نے برگزار کیا تھا، میں نے خود ایک روضہ پڑھا تھا، سید شہداء علیہ السلام کی ذکر مصیبت میں نے پڑھی تھی، لوگ اس میں روئے تھے، یہ اس کے سبب ہے. سبب وہی ہے. شیخ جعفر شستری جنہوں نے خصائصۃ الحسینیہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی جو زندگی نامہ ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ ایک دفعہ، چونکہ شیخ جو ہے یہ مدرس تھے، علم دین پڑھایا کرتے تھے، ایک دفعہ عاشورہ کا دن ہوا، میں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ چلے جائیں، آج عاشورہ کا دن ہے، آج چھٹی کرتے ہیں. میں گھر میں پہنچا، کوئی ذاکر تو میں تھا نہیں، تو وہاں پر میں نے جو ذکر سید شہداء علیہ السلام اپنے گھر میں شروع کر دی، اور میرے جو بچے تھے اور بیوی بچے وہ انہوں نے سنا اور کچھ روئے بھی. تو جب دوسرا دن ہوا 11 محرم کو، ایک بہت بڑا عالم دین اس زمانے میں موجود تھا، وہ میرے پاس، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ شیخ کو کہہ دے کہ وہ میرے پاس آ جائے. میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا شیخ سب سے پہلے یہ بتا کہ تو نے کون سا خیر کا ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے میں نے کچھ دیکھا ہے، کوئی خواب، کوئی میرے اوپر کوئی کشف جو ہے وہ کھل چکا ہے، تو آپ بتا دیجیے گا آپ نے کون سا خیر کا کام کیا؟ شیخ نے فرمایا میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، یہی نماز تہجد، اور یہ تو روزانہ کوئی نیا کام تو میں نے نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا نہیں یاد کر. تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں کل میں نے ایک مجلس میں ذکر سید شہداء پڑھی ہے. تو اس نے کہا بھائی یہی وجہ ہے. تو اس نے خواب بتا دیا کہ میں بہشت میں دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑی جگہ تھی، کسی سید کے نام پہ تھی، تو وہ بورڈ اس محل سے جو محل تھا بہت بڑا، جو کاخ تھا، اس سے وہ نام ہٹا دیا گیا اور انہوں نے حکم دیا گیا کہ اس محل کے اوپر شیخ جعفر شستری کا نام لکھ دو. تو لکھا گیا. جب وہ سید آیا تو اس نے پتہ نہیں، وہ پھر شیخ نے نہیں لکھا کہ وہ سید کون تھا، اور یہ تفصیلات انہوں نے تحریر نہیں فرمائے، لیکن انہوں نے کہا میں، چونکہ یہ سید کہہ رہے تھے جو عالم دین تھے اس زمانے کے مرجع تھے، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ کاخ جو ہے آج سے شیخ جعفر شستری کے نام ہو چکی ہے. اللہ اکبر. بہشت میں ہزاران واقعات ہے. یعنی یہ ابھی جو ہے تک 11 محرم کو جو تویرج کا جلوس جو ہے جو نکلتا ہے، اس زمانے سید مہدی بحر العلوم اچانک جو ہے، سید جو ہے وہ کافی سنگین مزاج تھے. سنگین مزاج سے مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی بھاری شخصیت تھی، ہوتی ہے نا بھاری شخصیت. ایک دفعہ جو ہے جو جلوس جو تویرج کا ہے، یہ تویرج ایک علاقہ ہے، یہاں پر عزادار بہت زیادہ ہے، جب آتے ہیں تو وہ جلوس معروف ہو چکا ہے سید مہدی بحر العلوم کے زمانے سے. جب یہ اندر یہ جلوس کربلا میں وارد ہوا تویرج سے، تو وہاں سے اچانک جو ہے سید بحر العلوم نے آبا امامے کو سائڈ پر کر دیا اور فوراً جا کے وہاں سے بڑی تیزی سے ماتم شروع کر دیا. تو وہاں سوال کیا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ اس قسم کی آپ جو ہے وہ عزاداری میں مشغول ہو گئے؟ بعد میں کب میں نے دیکھا کہ میرے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عزاداری سید شہداء علیہ السلام میں مشغول ہے. اللہ اکبر. یعنی میرے وقت کے امام کے لیے عزاداری ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے جو علماء اعظام، یہ سب چیزیں جو فہمیدہ قسم کے، جو سمجھے ہوئے، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں. یہ نماز جماعت اور یہ سب چیزیں ان کی تاثیر جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوگی. اصل جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ میں اس عنوان سے عرض کر رہا تھا کہ واقعاً ہم جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے، ہمارے دین کی، ہماری اپنے فلاح کے لیے ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں. یہ کچھ علماء کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ہزاران مثالیں ہیں.
बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे पास जो निजात का तरीका है, जो हम निजात पाएंगे आज़ादारी से, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक होके। गैबत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ में हम अगर जिंदगी गुजार रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आज़ादारी करना, ज़ियारत इमाम हुसैन करना। हमारे कामयाबी हमारे मजहब की तरवीज किस चीज से होगी? आज़ादारी से होगी। और कोई भी तरीका काबिल कबूल नहीं, और कोई तरीके से हमारे पास कामयाबी आ नहीं सकती। और जो लोग इसमें वो कर रहे हैं, वो कतअन उनका जो है ताल्लुक या तो समझे हुए नहीं है, जिनको कोई समझ नहीं आती ना, बास को इतने चूंकि ज़ाहिर है कि काबिलियत भी तो उसके लिए होनी चाहिए ना। ये ऐसे तो एकदम से इंसान नहीं समझ सकेगा। बस एक दफ़ा जो है इंसान फाहमीदा हो गया। ज़ाहिर सी बात है, कोई बुजुर्गान की दुआएं होती हैं, कोई अमल खैर होते हैं, जाके इंसान जो है बड़ा आदमी बन जाता है। इतनी आसानी से समझ, ये हर नालायक की काम है भी नहीं। हर नालायक आदमी जो है वो समझ जाएगा, इतने आसान भी नहीं है। लेकिन जो समझे हुए लोग हैं वो आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हत्ता एक कलमा जो है वो नहीं बोलेगा। मर्ज अली कदर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने अपने जो खिताब उनका था मुहर्रम के इस्तकबाल में, उन्होंने किसी एक आलिम का हवाला दिया, नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि उन्होंने कहा वो अपने ज़माने के जो है फ़कीह थे, एक किताब उसने लिखी थी। तो मैंने जब वो किताब देखी तो बहुत ही इल्मी नुकात थे उसमें। मैं भी उसमें हवाले जो है अपनी किताब में जो लिखता था, तो उससे मैंने कुछ चीज़ें नकल की। लेकिन जब मैंने और देखा तो बहुत सारे फुकाहा, मतलब मिर्ज़ा नईनी जैसे शख्सियात, या जाके उससे पहले जो है बड़ी बड़ी शख्सियात जो है, उन्होंने उस किताब से कुछ भी नहीं लिखा था, हालांकि इनका ज़माना उनसे मुकद्दम था। तो सिलसिला फ़िक़ाहत यही है कि जो मुकद्दम मराजे होते हैं, मुताखिर मराजे उनकी किताब से कुछ ना कुछ तो बहरहाल नकल कर लेते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हमने देखा कि कोई चीज़ किसी ने कुछ भी नकल नहीं किया, कुछ भी नकल नहीं कर चुके। तो उन्होंने कहा मैंने जो चीज़ें नकल, मैं ताज्जुब में पड़ गया कि ये मसला क्या है, क्यों नहीं नकल कर रहे, इतना बड़ा फ़क़ीह, इतना बड़ा आलिम आदमी। तो सैयद अल-मरजा ने फरमाया कि मैंने एक जगह पर एक चीज़ को मुलाहज़ा फरमाया कि उसने किसी एक शायर हुसैनिया, कोई शायर हुसैनिया में से कोई चीज़ थी जिसके बारे में उन्होंने ये लिख दिया था कि ये काम जो है मकरूह है, वलो ये शायर हुसैनिया में से ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। कहता यही उसने लिखा था। सैयद अल-मरजा फरमाते हैं कि मेरी नज़र में वो मसला ये था कि मैंने कहा कि इसकी नाकामी की वजह यही है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक शायरा उसके बारे में कोई कुछ बोल दे, अल्लाह अकबर, थोड़ा सा कुछ बोल दे, थोड़ी सी जसारत कर दे, अल्लाह जो है इस कदर हसास है ये मसला, अल्लाह ने इस कदर हसास करार दिया है कि ये शख्स, इसकी जिंदगी की जो बरकत है वो खत्म हो जाती है। इसमें फिर बरकत नामी कोई चीज नहीं होती। ये फसादी तो हो सकता है, मुस्लिह नहीं हो सकता। ये उलमाए सू में से तो हो सकता है, उलमाए हक्का में से नहीं हो सकता। ये किसी को फायदा तो पहुंचा नहीं सकता, जरूर नुकसान पहुंचा देगा। हिकमत इसके कलाम में नहीं रहेगी, चाहे ये जितना भी क्यों पढ़ा लिखा ना हो, शर ही शर की बातें करता रहेगा। अकल जायल हो जाती है, सालिम अकल जाया हो जाती है एक छोटी सी जसारत से। एक बहुत बड़े खतीब से मैंने ये सुना, बहुत बड़ा खतीब है, मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े खतीब है। उन्होंने कहा कि एक जगह हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में एक जाकिर पढ़ रहा था, मसलन कर रहा ये सब चीज़ें के, जैसे मैं कल रिवायात पढ़ रहा था कि एक शख्स अगर उसकी आंख में जो है वो हत्ता के मच्छर के जुनाह ज़ुबाब, अगर इतनी सी जो मच्छर के पर के बराबर अगर उसके आंख में आंसू आ जाए तो जो है वो गफ़रल्लाहु ज़ुनूब, अल्लाह जो है इनकी गुनाहों को बख्श देता है।
تو یہ سب روایات اس قسم کے وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں سے ایک بہت بڑا یہ ذاکر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا حرم حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام میں، مشہد مقدس میں. تو یہ شخص جو ہے گزر رہا تھا، بہت بڑا عالم تھا، علم رجال اور درایت اور یہ سب چیزیں اس کو بڑی آتی تھی. تو جب گزر رہا تھا اس نے کہا کہ اس نے جب سنا کہ یہ ذاکر جو ہے وہ کچھ بول رہا ہے، تو چونکہ اس کو اپنے علم پہ گھمنڈ تھا، تو جب یہ مجلس ختم ہوئی تو اس کے پاس گیا. اس نے کہا یہ جو روایات پڑھ رہے ہو نا، اس کی اتنی زیادہ بااعتماد اور ان کے اخبار اتنے زیادہ صحیح نہیں ہے جتنی آپ جس طریقے سے لوگوں کو رلا رہے ہو. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. رات کو جب سویا، سوتے حالت میں اس شخص نے دیکھا کہ یہ محشر جو ہے، میدان محشر ہے، ایک طرف جو ہے وہ حوض کوثر ہے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اہل البیت کے دوسرے شخصیات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، سب وہاں پر موجود ہے. سب کو پانی پلا رہے ہیں، جو محبین ہے پانی پی رہے ہیں. محشر کی گرمی ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں، چل کے یہ پانی پی لیتا ہوں. تو جو ہی نزدیک آیا اس نے کہا یا علی، میں آپ کا شیعہ ہوں، مجھے پانی پلا دیجیے گا، حوض کوثر سے مجھے پانی پلا دیجیے گا. تو سید زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ روایات کی تو ویسے بھی کوئی اعتماد ہے نہیں، پانی کس لیے پینے کے لیے آئے ہو یہاں پہ؟ اللہ اکبر. پانی نہیں ملے گا تجھے. روایات کا تو ویسے بھی سارے روایات صحیح نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے حسین کے عزادار ہے. اللہ اکبر. تو یہ روایت، پھر اس نے توبہ کر لی، بہرحال معافیا مانگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ واقعاً اس پر جو ہے اگر ایک انسان جو ہے چھوٹی سی جسارت کر لے، زندگی کے برکات ختم ہو جاتے ہیں. جو انسان کے توفیقات ہوتے ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں. انسان دیکھتا بھی ہے، بس اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے توفیقات سلب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بچپنے میں اول وقت نماز پڑھا کرتا تھا، ابھی بوڑھا ہو گیا، ابھی مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی. کبھی ایک شخص کہتا ہے میں وہ بچپنے میں جوانی کے ایام میں جو ہے وہ میں یہ خیر کا کام کیا کرتا تھا، ابھی میں وہ نہیں کر رہا، ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں. نہیں، بوڑھے نہیں ہو گئے، آپ کے توفیقات جو سلب ہو گئے. اور توفیقات کے سلب یہی ان سی چیزوں سے تو ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ملا حضرات جو ہے لوگوں کو گمراہی میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، یہ جو نئے ہیں یہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب تک انگلی نہیں اٹھائے یہ آدمی مشہور ہی نہیں ہوتا. اس نے اپنی مشہوری کے لیے کچھ نہ کچھ ایک گل کھلانا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایک گل کھلا دے گا اور ایک اشکال جو ہے وہ عزاداری پر کر لے گا اور یہ پھر جو ہے وہ مشہور ہو جائے گا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اس کی واقعاً یعنی ان کے آباء و اجداد نے کوئی خدمت کی ہے، واقعاً اس شخص کے لیے حیف ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں وہ پڑ جاتا ہے. آپ جو ہے ان جیسے لوگوں کو جو عزاداری کے خلاف آپ کو تھوڑا سا بھی محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ اس میں ٹھنڈک ڈالنے کی کوشش میں ہے. مثلا یہ میں بارہا کہتا ہوں، کہتے ہیں یہ عزاداریاں نہ کرو، یہ جو پیسے ہیں یہ آ کے اکٹھا کر لو اور اس سے جو ہے ہاسپٹل بنا لو. تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ حساس مسئلہ ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، عزاداری میں جدیت اپنانی چاہیے. وقت انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.